بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تعلم أن كلام هذا البعض وإن كان بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تعلم أن كلام هذا البعض وإن كان في غاية الدقة والمتانة لكن لا يستبعد أن يقال إن مفاد القضية الحملية هو الحكاية والمحكي عنه لا يلزم أن يكون أمرا موجودا ثابتا في نفس الأمر كيف وفي القضايا الحملية الحقيقية ليست الحكاية عن الأمر المتحقق في الواقع ضرورة أن في كل أنكاء طائر ليس الطيران ثابتا في نفس الأمر للأنكاء بل الحكاية فيها عن عالم التقدير وبالجملة المحكي عنه يختلف باختلاف المحمول وقيوده وفي كل قضية محكي عنه على حدة لكن المتعارف والمعتبر إذا لم يقيد القضية بقيد الثبوت في نفس الأمر الموجود المتحقق ولهذا يحكم بكذبها عند انتفاء هذا الثبوت ويؤيد ما قلنا من اختلاف المحكي عنه بحسب اختلاف القيود ما اعترف به هذا البعض من أن في القضايا المقيدة بغير الظن والاعتقاد حكاية عن نفس الأمر وفي المقيدة بالظن حكاية عن الحكاية عن نفس الأمر ومعاله أن في المقيدة الأولى حكاية عن ثبوت المحمول للموضوع ثبوتا أصليا يترتب عليه الآثار وفي الثانية حكاية عن ثبوت ذليا لا يترتب عليه الآثار مثل تصورنا الفرس بصورة منقوشة على اللوح مثلا فقد علم أن المحكي عنه في القضية يختلف باختلاف قيوده فلو كانت الحكاية عن ثبوت واقعيا متحققا يلزم لصدق القضية ثبوت المحمول ثبوتا متحققا في نفس الأمر وإن كانت الحكاية عن ثبوت مقدرة فلا بد من الثبوت في عالم التقدير فقد ظهر أن مدلول القضية مجردا عن المواد مطلق الثبوت والحكاية. اب حمداللہ رحمہ اللہ تعالی مرزا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قضیہ جو ہے قضیہ حملیہ اس کا مفاد ثبوت نفس الامری ہے ثبوت نفس الامری ہے کہ محمول کا ثبوت موجب موضوع کے لیے نفس الامر میں ہوگا. یہ مقدر کی بات ہو ایسا نہیں ہے کہ نفس الامر سے عام ہے. نفس الامر سے جیسے میں آپ کو جوان نے فرمایا یاد ہے نفس الامر سے عام نہیں کہ مقدر کو بھی شامل ہو جائے بلکہ قضیہ حملیہ کا مفاد جو ہے وہ صرف ثبوت نفس الامری. بات یاد ہے تو شارح حمداللہ رحمہ اللہ تعالی اس کا رد کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں یار مرزا دہلوی رحمہ اللہ تعالی بڑے زیرک آدمی اور بلیغ آدمی بھی ہے اس لیے کلام تو انہوں نے اس انداز سے کیا ہے کہ دقیق کلام ہے اور بلیغ کلام ہے. یہ تو ماننا پڑے کہ یہ مرزا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ گہرے جاتے ہیں اور کلام کے اندر گھس جاتے ہیں اور تعبیر کا مرتبہ بھی ان کا بڑا عجیب ہے
اپنے معافی ضمیر سے جب تعبیر کرتے ہیں تو بہت متین انداز سے کرتے ہیں. یہ کمال تو مرزا دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ماننا پڑے گا. لیکن یہاں پر جو کلام کیا ہے اس میں بھی یہ دو چیزیں تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بات کی ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میاں قضیہ حملیہ کا مفاد جو ہے وہ صرف ثبوت نفس الامری ہے، کہ اگر ایسا ہو جائے جیسے مرزا دہلوی نے فرمایا تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ قضیہ حملیہ میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے جو ہے وہ نفس الامر میں محمول ثابت ہوگا موضوع کے. یہ مطلب ہے. تو اگر یہ مان لیا جائے تم یہ دیکھو تمام مناطق قضیہ حملیہ کی تقسیم فرماتے ہیں. دیکھو قضیہ حملیہ کو دیکھیں گے کہ وہاں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے خارج میں، یا محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ذہن میں، یا نہ خارج میں ہے نہ ذہن. یہ تین قسمیں قضیہ حملیہ کی مناطق بناتے ہیں. تو اگر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے خارج میں ہے تو قضیہ خارجیہ کہتے ہیں. محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ذہن میں تو قضیہ ذہنیہ. تو موضوع کا ثبوت نہ خارج نہ ذہن تو حقیقیہ. نہ خارج میں نہ ذہن میں اے میاں تو نفس الامر کے تو دو فرد ہیں نا، یا خارج یا ذہن. تو یہاں تو دونوں نہیں ہیں حقیقیہ میں، تو پھر تو قضیہ حقیقیہ کو قضیہ ہی نہیں ہونا چاہیے، قضیہ حملیہ کی قسم ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ بات مان لی جائے، مرزا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لی جائے، تو میاں قضیہ حقیقیہ میں کیا محمول کا ثبوت موضوع کے لیے نفس الامر میں ہے؟ نفس الامر کے تو دو فرد ہیں، یا خارج ہے یا ذہن. تو وہاں حقیقیہ میں کیا ہے؟ نہ خارج میں ثبوت ہے نہ ذہن میں. تو نفس الامر میں نہ ہوا نا. تو اگر ہر قضیہ حملیہ کا مفاد یہی ہے کہ وہاں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے نفس الامر میں ہو، تو یہ تعریف تو قضیے کی حقیقیہ پر صادق نہیں آ رہی ہے. تو پھر قضیہ حقیقیہ قضیہ میں قضیہ ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آ گئی ہے قضیہ کی قسم ہی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ یہ تو سب مناطق اس کے قائل کہ قضیہ حقیقیہ تو ہے. تو جب ہے تو قضیہ حقیقیہ میں تو محمول کا ثبوت موضوع کے لیے نفس الامر میں نہیں ہے. نفس الامر سے وہ مقید نہیں ہے. تو پتہ لگا کہ قضیہ حملیہ کا مفاد صرف ثبوت نفس الامری نہیں. سمجھ میں آئیے؟ بلکہ قضیہ حملیہ کا مفاد ثبوت نفس الامری سے عام ہے. میاں نفس الامر میں محمول کا ثبوت ہو موضوع کے لیے تو بھی حملیہ، تقدیر میں ہو فرضی ثبوت ہو تو بھی قضیہ.
تو صرف نفس الامر کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، جیسے یہ زائد ہروی نے خاص کر دیا رحمہ اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو میاں، آپ کہتے ہیں کل عنقا طائر، کل عنقا طائر، یہ حقیقیہ ہے. دیکھو اس میں طائر کا ثبوت جو عنقا کے لیے ہے یہ خارج میں ہے، عنقائی خارج میں نہیں ہے میاں، تو طائر کا ثبوت کیا ہوگا؟ ذہن میں ہے نہیں. تو طائر کا ثبوت عنقا کے لیے اس قضیے میں تو ہے، لیکن نہ خارجی نہ ذہنی، تو نفس الامری تو نہ ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ تقدیر. سمجھ آئیے کہ فرضی عنقا کے لیے طائر کا ثبوت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ عنقا فرض، تو پھر طائر اس کے لیے تو عالم تقدیر میں اس کا ثبوت ہو گیا نا. خارج میں ہے ثبوت اس کا، خارج میں تو موضوع ہی نہیں ہے موجود، عنقا کے در تو ذہن میں ہے وہ بھی. تو یہ قضیہ ہے حقیقیہ جس میں ثبوت طائر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے نفس الامر میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ قضیہ ہے. تو پتہ لگا کہ ثبوت موضوع للمحمول جو قضیہ حملیہ میں ہوتا ہے یا وہ عام ہے، وہ نفس الامر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تقدیری ثبوت بھی ہوتا ہے، اوقات تقدیریہ میں بھی. سمجھ آئیے؟ اچھا، اب فرماتے ہیں وہ بالجملہ سے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محکی عنہ جو ہے اس میں تغیر و تبدل آ جاتا ہے. سمجھ آئیے؟ تغیر و تبدل آ جاتا ہے محمول کے قضیہ میں. جو محمول ہے، محمول کے اختلاف سے بھی قضیے کا محکی عنہ مختلف ہو جاتا ہے. محمول کے حدود کے اختلاف کے اعتبار سے بھی قضیہ کا محکی عنہ مختلف ہو جاتا ہے. سمجھا بھی یہ؟ دیکھو، اگر قضیے کے اندر محمول کو آپ نے مقید کر دیا نفس الامر کے ساتھ تو اس کا محکی عنہ ہوگی نفس الامر نہیں ہوگا، نفس الامری ہوگا. سمجھ آ گئی؟ وہ بھی مقید ہو جائے گا. اور اگر قضیہ کے اندر جو محمول ہے اس کو آپ نے مقید کر دیا تقدیر کے ساتھ، فرض کے ساتھ، تو اس کا محکی عنہ ہوگی اسی کے قبیل سے ہوگا جس قبیل سے قید ہے. محمول کے ساتھ جو قید لگی ہے، محمول کا ثبوت موضوع کے لیے جس قید کے ساتھ مقید ہے، محکی عنہ بھی اسی قبیل سے ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر قضیے کے لیے محکی عنہ جو ہے بس ہے وہ نفس الامر سے ہی مقید ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اگر بات مان لی جائے میرزائد ہروی کی تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہر قضیے کا محکی عنہ جو ہے بس وہ نفس الامر کی قید سے مقید. تو ایسا تو نہیں ہے، محکی عنہ میں تو اختلاف ہے.
قیود میں اختلاف ہوگا تو محکمہ میں اختلاف ہوگا. تو اگر قید محمول کے ثبوت کی قید نفس الامر سے مقید نہیں ہے بلکہ تقدیری ہے تو محکیان و نفس الامری ہو، وہ بھی تقدیری ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اور دیکھو میاں، یہ تو رد کر دیا مرزا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن المتعارف سے میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کا منشأ غلطی بتا کہ یار یہ میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، تو انہوں نے یہ بات کیسے کہی کہ حملیہ کا مفاد بس ثبوت نفس الامر، محمول کا ثبوت موضوع کے لیے نفس الامر میں. یہ قید انہوں نے، اس قید کے ساتھ انہوں نے کیوں مقید کر دیے ثبوت کو؟ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ قضیہ حملیہ میں جب کوئی قید نہ ہو، قضیہ حملیہ کا محمول کا ثبوت کسی قید سے مقید ہو نہ ہو، بس قضیہ حملیہ کا ذکر مطلقاً، جیسے آپ کہتے ہیں زید القائم، بس نہ یہ قید لگاتے ہیں کہ فی نفس الامر، نہ یہ قید لگاتے ہیں کہ فی التقدیر والفرض، کوئی قید نہیں لگاتے. تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ عرف میں، یہ عرفی بات ہے کہ عرف میں لوگ ایسے قیدیہ مطلقہ سے کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ زید القائم، یہ قیام کا جو ثبوت ہے زید کے لیے، یہ نفس الامر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جب قضیہ حملیہ میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے کسی قید سے مقید نہ ہو بلکہ مطلق ہو، تو اس وقت عرف میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ثبوت ہے نا محمول کا موضوع کے لیے، یہ نفس الامر. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عرفی بات کو دیکھا، یار مطلق کا ذکر ہے، یہ تو نفس الامر ہے. تو بس پتہ لگا کہ قضیہ میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے نفس الامر ہوتا ہے. انہوں نے یہ جو قول کیا، اس کا منشأ خطا یہ ہے، یہ عرف کو دیکھ کر انہوں نے یہ بات کی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میاں یہاں تو عرفوں کی بات نہیں ہو رہی یار، یہاں تو میدان تحقیق کا ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ قضیہ حملیہ میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے اس کی صورتیں کئی ہیں، اس کی صرف عند تحقیق اس کی صورتیں کئی ہیں. وہ نفس الامر سے بھی مقید ہو سکتا ہے، وہ تقدیر سے بھی مقید ہو سکتا ہے، مطلق بھی ذکر ہو سکتا ہے. تو مطلق جب ذکر ہو جائے تو وہ عرف میں یہ لوگ لیتے ہیں کہ یار یہ نفس الامر سے. تو میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عرف کو دیکھا تو یہ قول کر دیا کہ ما قضیہ حملیہ کا مفاد جو ہے وہ ثبوت نفس الامر. اس عرفی بات سے ان کو غلطی لگی، یہ لیکن سے ان کا منشأ خطا بتا دیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں، میاں دیکھو کہتے ہیں زید القائم، تو لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یار زید کے لیے قیام کا ثبوت نفس الامر میں ہے. تو اگر نفس الامر میں نہ ہو تو کہتے ہیں جھوٹا آدمی ہے، یا زید القائم ان کہہ رہا تو وہ تو لیٹا ہوا ہے. سمجھ آئیے؟
یا زید قائم کہہ رہا ہے تو زید جمع ہی نہیں، تو یہ کہتے ہیں قائم، سمجھائی نا؟ تو لوگ پھر جھوٹا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں قضیہ جھوٹا، اس لیے کہ نفس الامر میں ثبوت سمجھتے ہیں کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے نفس الامر میں ہوتا ہے، تو جب نفس الامر میں نہیں ہوتا تو لوگ پھر کہتے ہیں جھوٹا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے، تو یہ تو عرفی بات ہے میاں، عرفی، تو یہاں پر ہم عرفی باتوں کی گویا کہ تحقیق تو نہیں کرتے کہ عرف میں اس کا کیا معنی ہوگا، اس کا کیا معنی ہوگا۔ یہ تو میدان ہے تحقیق کا کہ عند تحقیق قضیہ حملیہ کا مفاد کیا ہے۔ ہاں، تو عند تحقیق یہ ہے کہ نفس الامر سے مقید نہیں ہے، عام ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اور کہتے ہیں میاں دیکھو یہ جو بات ہم نے کہی ہے کہ محکی عنہ محمول کے اختلاف سے بھی مختلف ہو جاتا ہے، یہ ابھی کہی محمول کے حدود کے اعتبار سے بھی مختلف ہو جاتا ہے، سمجھ آئیے؟ یہ تو میر زاہد ہروی نے خود بھی مانا ہے یہ بات کہ محکی عنہ میں اختلاف آ جاتا ہے محمول کے قیود کے اختلاف سے، سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے انہوں نے پہلے کہا نا، سمجھ آ گئی ہے، من النفی القضاء المقیدۃ بغیر الظن والاعتقاد، دیکھا حکایۃ عن نفس الامر، جو قضایا مقید نہ ہو، جو قضایا مقید ہو لیکن ایسی قید سے مقید ہو جو ظن یا اعتقادی قید ہو نہ ہو، وہاں حکایت ہوتا ہے کس سے؟ وفی المقیدۃ بالظن حکایۃ عن الحکایۃ عن نفس الامر، اور ظن سے مقید ہو تو کل پڑھ چکے ہو کہ اس میں حکایت ہے کس سے؟ حکایت سے، نفس الامر سے۔ تو دیکھو قیود کے تبدل سے محکیانو بدل گیا، یہ تو خود بھی مان چکا ہے میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کہ محمول کے اختلاف سے یا محمول کے قیود کے اختلاف سے محکیانوں میں اختلاف آ جاتا ہے، سمجھ آئیے؟ اور کہتے ہیں وَمَآلُهُ أَنَّ فِي الْمُقَيَّدَةِ الْأُولَى حِكَایَةً عَنْ ثُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ ثُبُوتًا أَصْلِيًّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْآثَارُ، سمجھ آ گئی ہے کہ جو پہلا قضیہ ہے مقیدہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں محمول کا ثبوت ہوتا ہے، ایسا ثبوت ہے میاں جس میں ثبوت اصلی کہتے ہیں جس کو، جس پر آثار نفس الامریہ مرتب ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ اور جو مقید ہو ظن یا اعتقاد سے، سمجھ آئیے؟ ظن یا اعتقاد سے وہاں ایسا نہیں ہوتا، وہاں ثبوت ظلی ہے، ثبوت اصلی نہیں ہے، ثبوت عکسی ہے، اور اس پر آثار مرتب نہیں ہوتے ہیں، سمجھ آئیے؟ کہتے اے میاں یہ جو ثبوت ظلی ہے نا جس پر آثار مرتب نہیں ہوتے، ہاں، اور جو ثبوت اصلی ہے جس پر آثار مرتب ہوتے، دونوں میں فرق یوں سمجھو اے میاں جیسے خارج میں گھوڑا کھڑا ہے اور آپ کہیں کہ ھذا فرس، ھذا، اب دیکھو میاں فرس کا ثبوت ہے ھذا کے لیے، لیکن یہ ثبوت اصلی ہے کیونکہ حقیقی گھوڑا کھڑا ہے، ھذا کا مشرع کون ہے؟ نفس الامری گھوڑا، حقیقی گھوڑا وہ کھڑا ہے،
تو آپ نے فرض ان کا ثبوت کر دیا اس حقیقی گھوڑے کے لیے، تو اس پر تو آثار بھی مرتب سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن اے میاں، آپ نے ادھر گھوڑے کی شکل بنا دی دیوار پر اور آپ نے کہا ھذا فرض، تو اس کے لیے آپ نے فرض ان کا ثبوت کر دیا، قضیہ تو یہ بھی ہے، لیکن یہ جو فرض ان کا ثبوت ہے اس پر آثار مرتب ہوتے ہیں، اس پر سوار ہو سکتے ہو، سمجھائیے، کوئی شے لاد سکتے ہو۔ اس لیے کہتے ہیں میاں یہ ذلی ثبوت کہتے ہیں اس کو، غیر اصلی ثبوت کہتے ہیں اس کو۔ تو ایک قسم کے قضایا ایسے ہیں جو حقیقیہ ہیں، یعنی نفس الامریہ ہیں، اور آثار بھی ان کے ثبوت محمول کے لیے جو ہوتا ہے، وہاں محمول کا ثبوت جو موضوع کے لیے ہوتا ہے اس پر آثار بھی مرتب ہوتے ہیں، وہ اصلی ثبوت ہوتا ہے۔ اور یہ جو اعتقادی اور ظنی سے مقید ہوتے ہیں، سمجھ آئیے، جیسے آپ نے کل پڑھا زید قائم فی ظنی، تو وہاں بھی ثبوت ہے، قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، لیکن وہ ثبوت ظلی کہلاتا ہے، غیر اصلی کہلاتا ہے، اس کے اوپر آثار مرتب نہیں ہوتے میاں، سمجھ آئیے۔ اس لیے فرمایا مثلہ مثل تصور الفرس، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم فرس کا تصور کریں بصورت منقوشۃ علی اللوح، اس صورت کے ساتھ جو نقش بنایا گیا ہو کسی تختے پر، کسی تختی پر اس کا نقش بنایا گیا، تو آپ نے کہا ھذا فرض، تو فرض ان کا ثبوت تو اس کے لیے ہو گیا، لیکن یہ ثبوت اصلی تو نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی، اس پر آثار تو مرتب نہیں ہوتے۔ ہاں اگر اصل فرض کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہاں پھر ثبوت فرض ان کا ہے، اس کے لیے ھذا کے لیے محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہے، لیکن وہاں آثار بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کو ثبوت اصلی کہتے ہیں، سمجھ میں آئیے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقد ہوئی، اب اس تحقیق جو ہم نے کر دی ہے، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میاں محکی عنہ ہر قضیے کا ایک نہیں ہوتا، جیسے نا مرزا دہلوی نے فرمایا رحمہ اللہ تعالی، سمجھ آ گئی ہے کہ ثبوت جو ہے قضیے کا، ثبوت قضیہ حملیہ میں ثبوت جو ہے مقبول کا موضوع کے لیے وہ نفل امری ہے، تو اس کا تو مطلب یہ کہ اس کا محکی عنہ بھی نفل امری ہوگا، تو بس نفل امری ہی محکی عنہ ہوگا ہر قضیے کے لیے، ایسا تو نہیں ہے میاں۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ محکی عنہ میں اختلاف آتا ہے، محمول کے اختلاف سے بھی اور محمول کے قیود کے اعتبار سے۔ محمول میں قید نفل امر کی لگ گئی تو بس محکی عنہ بھی نفل امری ہونا چاہیے، محمول میں قید تقدیر کی لگ گئی تو محکی عنہ بھی تقدیر ہی ہونا چاہیے، جیسا منہ ویسا تھپڑ، سمجھائی نا، جیسی حکایت ویسے محکی عنہ آئی سمجھ میں۔ اس لیے فرمایا فلو کان الحکایت عن ثبوت واقعی متحقق، اگر حکایت ثبوت واقعی متحقق سے ہے تو یلزم لصدق القضیۃ ثبوت المحمول ثبوتا متحققا فی نفس الامر، دیکھا، اس کے لیے پھر قضیے کے صدق کے لیے ضروری ہے کہ محکی عنہ بھی کیسا ہو، متحقق فی نفس الامر، میں آئیے۔ وإن كان الحكاية عن ثبوت مقدر فلا بد من الثبوت في عالم التقدير، سمجھائیے، محکی عنہ بھی مقدر ہونا چاہیے، حکایت تقدیر سے، تو حکایت میں جیسی کوئی قید ہے محکی عنہ اسی کے نوع کا اس کے لیے ہوگا، سمجھ میں آ گئی ہے۔ بس اب کہتے دیکھو یہ پتہ لگ گیا کہ قضیہ حملیہ کا مضمون کیا نکلا،
مطلق قضیہ حملیہ کا مدلول کیا چیز ہے؟ مطلق الثبوت ہے. مطلق قضیہ حملیہ کا مدلول اور مفاد کیا چیز ہے؟ مطلق الثبوت. اب مطلق الثبوت کے دو فردے میں نفس الامری اور تقدیری، تو دونوں میں سے کوئی قید بھی لگ جائے لگ سکتی تو محکیان اسی طریقے سے تبدیل ہوگا. تو ہمیں آئیے اس لیے فرماتے ہیں فقط ظہران مدلول القضیۃ مجردا عن المواد. قضیہ کا مدلول قضیہ جب مجرد ہوگا مواد سے یعنی قیود سے، تو پھر اس کا مدلول کیا ہے؟ مطلق الثبوت والحکایہ. بس اب مطلق الثبوت ہے تو اس کے دو فرد ہیں، پھر کبھی قید لگے گی نفس الامر کی تو کبھی قید لگے گی تقدیر کی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلیے ترجمہ کرو. وأنت تعلم أن كلام هذا البعض وإن كان في غاية الدقة والمتانة. آپ جانتے ہیں کہ اس بعض کا جو کلام ہے وہ انتہائی دقیق کلام ہے اور متین کلام ہے. یہ دو باتیں تو کمالات تو میرزائد کے ماننے پڑیں گے، لیکن لا يستبعد ان يقال، لیکن کہتے ہیں زیادہ بعید یہ بات نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ ان مفاد القضیۃ الحملیۃ هو الحکایۃ. قضیہ حملیہ کا مفاد کیا چیز ہے؟ حکایت. اور والمحکی عنہ لا يلزم ان يكون امرا موجودا ثابتا في نفس الامر. محکی ہر قضیے کے لیے محکی عنہ کا ہونا یہ ضروری نہیں کہ وہ موجود فی نفس الامر ہو، ثابت ہو فی نفس الامر ہو. کیفا کیسے ہو جائے گا یہ؟ وفی القضایا الحملیۃ الحقیقیۃ، کہ قضایا حملیہ میں تو قضیہ حقیقیہ بھی ایک ہے. سمجھ آئیے؟ تو قضیہ حقیقیہ میں کیا نفس الامر سے تقید ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ قضیہ حقیقیہ تو ایک قسم ہے قضیہ حملیہ کا. تین قسمیں کرتے ہیں علماء. سمجھ آئیے کہ ثبوت حملیہ میں ثبوت محمول کا موضوع کے لیے خارج میں ہے تو قضیہ خارجیہ، تو ذہن میں ہے تو قضیہ ذہنیہ، تو نہ خارج میں ہے نہ ذہن میں تو اگر ہر محکی عنہ کو نفس الامر سے آپ مقید کرتے ہیں تو پھر تو قضیہ حقیقیہ قضیہ ہی نہیں ہوگا. سمجھ میں آئیے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ وفی القضایا الحملیۃ الحقیقیۃ. یہ حقیقیہ جو ہے اس میں دیکھو لیست الحکایت عن الامر المتحقق فی الواقع، اس میں حکایت امر متحقق فی الواقع سے تو نہیں ہے، نفس الامر سے تو نہیں ہے. ضرورت ان فی کل عنقا طائر، بدیہی بات یہ ہے کہ یہ دیکھو کل عنقا طائر، اس میں جو طیران کا ثبوت ہے میاں لیس الطیران ثابتا فی نفس الامر العنقا. نفس الامر میں تو عنقا کے لیے طیران ثابت نہیں ہے، بل الحکایت فی عن عالم التقدیر، اس میں حکایت عالم تقدیر سے ہے، فرضی بات ہے. عنقا بھی فرضی ہے تو اس کے لیے طائر کا ثبوت بھی فرضی ہے. اچھا وبالجملۃ المحکی عنہ یختلف باختلاف المحمول وقیودہ. محکی عنہ جو ہے اس میں اختلاف آ جاتا ہے، اختلاف محمول سے بھی اور اختلاف قیود سے بھی. ففی کل قضیۃ محکی عنہ علیحدۃ، لہذا ہر قضیہ میں محکی عنہ علیحدہ ہوگا میاں. لیکن المتعارف سے وہ مرزا دہلوی کا منشأ خطا بتاتے ہیں کہ لیکن المتعارف والمعتبر اذا لم يقید القضیۃ بقید الثبوت فی نفس، اذا لم يقید القضیۃ بقید الثبوت فی نفس الامر الموجود المتحقق. اور یہ البتہ جو قضیہ کسی قید سے مقید نہ ہو تو اس کا مفاد کیا ہوتا ہے، اس کا مطلوب کیا ہوتا ہے؟ ثبوت نفس الامر موجود متحقق.
تو یہ تو عرف کی بات ہے میاں. ہاں تو تم نے عرف کو دیکھ کے تو پورا قاعدہ بنا دیا. سمجھ میں آ گئی ہے. وَلِهَذَا يُحْكَمُ بِكَذِبِهَا، اور اسی لیے اس قضیے کے کذب کا حکم عرف میں ہوتا ہے عند انتفاء هذا الثبوت، جب یہ ثبوت نفس الامر منتفی ہو. زید قائم کہا آپ نے، اور قائم نفس الامر میں نہیں ہے تو کہتے جھوٹا ہے. وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا، اور اس کے لیے تائید ما قلنا جو ہے من اختلاف المحکی عنہ بحسب اختلاف القیود، کہتے ہیں اس کی تائید تو خود میر زاہد ہروی کے کلام میں بھی موجود ہے کہ ہم نے کہا کہ محکی عنہ تبدیل ہو جاتا ہے محمول اور اس کے قیود کے اختلاف کی وجہ سے. کہتے وہ تائید یہ ہے کہ ما طرف به هذا البعض من ان في القضاء المقیدة بغیر الظن والاعتقاد حکایۃ عن نفس الامر. تو انہوں نے خود کہا زاہد نے کہ وہ قضایا جو مقید ہوں ایسی قید سے جو ظن اور اعتقاد کی قید نہ ہو، اس میں حکایت ہوتی ہے عن نفس الامر. اور وہ فی المقیدۃ بالظن، ظن یا اعتقاد سے جو مقیدہ ہے اس سے حکایت ہوتی ہے عن الحکایۃ عن نفس الامر. کل پڑھ چکے ہو نا. وَمَآلُهُ، کہتے اس کا محال پھر یہ کہ ان فی المقیدۃ الاولی، جو پہلا قضیہ مقیدہ ہے اس میں حکایت عن ثبوت المحمول للموضوع ثبوتا اصلیا، نفس الامری ہے نا تو وہ ثبوت اصلی ہے اور یترتب علیہ الاثار. وفی ثانیت جو ظن اور اعتقاد سے مقید ہے اس میں حکایت عن ثبوت ذلی لا یترتب علیہ الاثار. اور پھر کہتے ہیں دونوں کی مثال یوں سمجھو، مثلہ مثل تصور الفرس بصورت منقوشۃ علی اللوح. ہمیں آ گئی ہے یا اصلی فرس کی طرف اشارہ کرو ھذا فرس، یا منقوش کی طرف اشارہ کرو. ہمیں آ گئی ہے. تو وہ نفس الامری ہے اور یہ ذلی ہے. فرس ان کا ثبوت اس میں ذلی ہے. فقد علما، کہتے یہ ما قبل کی تاخیر سے یہ پتہ لگ گیا کہ ان المحکی عنہ فی القضیۃ یختلف باختلاف ثبوتہ، کہ محکی عنہ میں اختلاف آتا ہے محمول کے قیود کے اختلاف سے. فلو کان الحکایۃ عن ثبوت واقعی متحقق، پھر اگر ہر قضیے میں ایسا ہی ہو جیسے مزاج نے فرمایا ثبوت واقعی متحقق سے، تو پھر یلزم لصدق القضیۃ، صدق قضیہ کے لیے تو پھر ضروری ہوگا ثبوت المحمول ثبوتا متحققا فی نفس الامر. پھر ہر قضیے کے صدق کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کا محکی عنہ ثابت فی نفس الامر ہو. وإن كان الحکایۃ عن ثبوت مقدر فلا بد من الثبوت فی عالم التقدیر. ہمیں آئیے فقد ظاہر، تو کہتے ہیں اس تقریر سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ ان مدلول القضیۃ مجردا عن المواد، کہ جب قضیہ مجرد عن المواد ہو تو اس کا مدلول کیا چیز ہے؟ مطلق الثبوت والحکایہ. تو ہمیں آئیے فی نفس الامر سے مقید ہو نہیں ہے، لہذا بھی زائد نے جو یہ قید لگا دی تھی یہ بات صحیح